اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج آپ کو بتاؤں گا کہ ناحق کسی کا حق مارنے والوں کے لیے کیا سزا ہے، اور قیامت کی چند نشانیاں آپ کے سامنے حدیث کی روح سے بیان کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی حدیث کی طرف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا حق قسمیں کھا کر مار لے تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ ذرا سی چیز ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ایک ٹہنی ہو پیلو کی، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ناحق کسی کی ہم قسمیں کھا کر ہڑپ کر لیں گے تو ہمارے لیے جنت حرام ہو جائے گی اور جہنم ہم پہ واجب کر دی جائے گی۔ اور آج کل کے ہم مسلمانوں کا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے مال کی طرف ہی نگاہ رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضر موت سے ایک شخص اور کندہ کا ایک شخص، یہ دو جگہیں ہیں، حضر موت اور کندہ۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت موت والے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے میری زمین دبا لی ہے جو میرے باپ کی تھی۔ تو کندہ والے نے کہا کہ وہ میری زمین ہے، میرے قبضہ میں ہے، میں اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس کا کچھ حق نہیں ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موت والے سے فرمایا کہ تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ بولا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس سے قسم لے لو۔ وہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو فاجر ہے، قسم کھانے میں اس کو ڈر نہیں ہے اور وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ قسم کھا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے یہی ممکن ہے۔ جب وہ قسم کھانے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، دیکھو، اگر اس نے دوسرے کا مال ناحق اڑا لینے کی قسم کھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے منہ پھیر لے گا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو میرا مال ناحق چھیننے کے لیے آ جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال اس کو مت دینا۔ اس نے کہا، اگر وہ مجھ سے لڑے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ہی اس سے لڑیں۔ اس نے کہا اگر وہ مجھے مار ڈالے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو شہید ہے۔ پھر اس نے کہا، اگر میں اس کو مار ڈالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ ناحق مال ہڑپ کرنے والوں کے لیے ہر طرف سے جہنم کا اشارہ ہے۔ اسی طرح حکم وقت کے لیے بھی فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعیت کا حاکم بنا دیا ہو اور وہ اس حال میں مر جائے کہ اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے۔ ابو ملیح سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زیاد جو کہ حاکم وقت تھے، انہوں نے محقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں، یعنی کہ جب محقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب المرگ تھے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ تو محقل نے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر میں مرنے والا نہ ہوتا تو آپ کو یہ حدیث نہ بتاتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا حاکم ہو اور وہ ان کی بھلائی میں کوشش نہ کرے اور نہ ہی خالص نیت سے ان کی بہتری چاہے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے، اور پھر جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت تمام لوگ ایمان لائیں گے، لیکن اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی کو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا، جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا نیک کام نہیں کیا۔ ایک تو سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، دوسرا دجال کا ظہور، اور تیسرا داب الارض کا نکلنا۔ یعنی کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ داب الارض سے مراد کہ زمین کے اندر جو خزانہ ہے وہ زمین اگل دے گی، اور دجال کا ظہور ہوگا اور سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو اس وقت جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا ہے۔ اسی سے میں ایک حدیث ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے نیچے آتا ہے، وہاں سجدہ میں گر جاتا ہے۔ اس سجدہ کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ اونچا ہو جا اور جا جہاں سے آیا ہے، تو وہ لوٹ آتا ہے اور اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے۔ پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے نیچے آتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اونچا ہو جا اور لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ وہ پھر اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے اور پھر اسی طرح چلتا ہے۔ ایک بار اسی طرح چلے گا اور لوگوں کو اس کی چال میں کوئی فرق محسوس نہ ہوگا یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے نیچے آئے گا۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ اونچا ہو جا اور مغرب کی طرف سے نکل، جدھر تو غروب ہوتا ہے، تو وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کب ہوگا، یعنی سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں نیک کام نہ کیے ہوں، یعنی کہ یہ عین قیامت کے قریب کا ٹائم ہوگا۔ تو ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔